جی جناب، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ فنڈامنٹلس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے ٹاپک میں ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے کے لیکچرز آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہوں گے۔ یہ لیکچر انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کریں گے۔ ہمارا آج کا ایجنڈا: انٹروڈکشن، امپورٹنس آف ٹیسٹنگ ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، ٹیسٹنگ لائف سائیکل۔ ٹیسٹنگ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ٹیسٹ پلاننگ، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی بھی سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں پراپر پلان کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور اس کے مطابق کیسے ٹیسٹنگ پلان کی جاتی ہے۔ ٹائپس آف ٹیسٹنگ، کتنی ٹائپس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہیں۔ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بہت جگہ یوز ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی ہم بہت تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کوالٹی ایشورنس اینڈ کنٹرول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوالٹی انشور ہونی چاہیے اور آپ کا سافٹ ویئر کس کوالٹی لیول پر آتا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ بگ رپورٹنگ، تو سسٹم میں جتنے آئیڈینٹیفائی کیے گئے بگس ان کو کیسے رپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹیسٹنگ کا فیز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں ہم نے پہلے پڑھا کہ آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اباؤٹ 40% کاسٹ ڈیولپمنٹ تک لگتی ہے۔ اٹ مینز اٹ انکلوڈس سافٹ ویئر سسٹم انالیسس، ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، یہاں تک آپ کی 40% کاسٹ لگ جاتی ہے۔ ٹیسٹنگ از امپورٹنٹ بیکاز آپ کے پاس ٹیسٹنگ میں 60% تک کاسٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں ٹیسٹنگ کو بہت دھیان سے سمجھنا پڑتا ہے اور بائی دا وے ٹیسٹنگ اٹ سیلف ایک کیریئر ہے۔ اگر آپ سافٹ ویئر انڈسٹری میں صرف ٹیسٹنگ، کوالٹی ایشورنس کی طرف جاتے ہیں تو یہ اٹ سیلف ایک کیریئر گائیڈ لائن ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہوتی کیا ہے؟ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ از اے پروسیس یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا کریکٹنیس، کمپلیٹنیس اینڈ کوالٹی آف ڈیولپ کمپیوٹر سافٹ ویئر۔ تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ایک ایسا میکانزم ہے جس کے تھرو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کریکٹنیس، جس کے تھرو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر کتنا ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہے، کریکٹ ہے۔ کمپلیٹنیس، کتنا مکمل ہو چکا ہے، 20%، 30%، اور اگر 100% ڈیلیور کرنے سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ ایویلویٹ کرنا کہ واقعی وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اینڈ دا کوالٹی آف ڈیولپ کمپیوٹر سافٹ ویئر، کوالٹی انشور کی جاتی ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا ہے وہ کس کوالٹی لیول کا ہے۔ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوالٹی کی ڈیفینیشن سب کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ میرے لیے اگر کوالٹی آپ کی ویب سائٹ سمپل ہے، فاسٹ ہے، ایزی ہے، بہت زیادہ لیوش لک نہیں ہے اس کی، ای کامرس اسپیس بہت زیادہ کلرز نہیں ہے، تو میرے لیے وہ کوالٹی ٹھیک ہے۔ لیکن ای کامرس کے یوزر کے لیے اگر وہ اپنی ویب سائٹ ای کامرس اسپیس بنوا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ویب سائٹ گوگل سرچ انجن کی طرح سمپل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے کیونکہ کسٹمرز کو کیپچر کرنا ہے تو آپ کی ویب سائٹ کو اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ 3 چیزیں انشور کی جاتی ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں۔ اٹ از اے پروسیس آف ایگزیکیوشن اے پروگرام ایپلیکیشن انڈر پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کنڈیشنز بائی مینول اور آٹومیٹڈ مینس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ٹیسٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے یا اس ایپلیکیشن کو جو ڈیولپ کی گئی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے انڈر پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کنڈیشنز، 2 طرح کی کنڈیشنز میں ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پازیٹیو کنڈیشن وہ کنڈیشن ہوگی جو آپ نے سافٹ ویئر میں مینشن کی۔ اس کا مطلب ایسے ہم لے سکتے ہیں کہ ایک ایسی ویب سائٹ جو کہ فار ایگزامپل بہت زیادہ لوگوں کے لیے نہیں ڈیزائن کی گئی، اس میں سمپل ایک سسٹم ہے کسی کمپنی کا، وہ صرف اور صرف اپنے اندر تک ہی اپنے امپلائیز کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے، مے بی 5، 10، 15، یہ پازیٹیو کنڈیشنز ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا یوزرز ویری لمیٹڈ ہو گئے۔ دوسری کنڈیشنز آتی ہیں نیگیٹو کنڈیشنز۔ اوکے، پھر اس کا لیول یہ چیک کرنا کہ کس حد تک کے یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری ویب سائٹس کووڈ میں آن لائن چلی گئیں تو اب بہت ساری کمپنیز نے اپنا سارے کا سارا ریکارڈ ڈسٹریبیوٹیڈلی آن لائن سسٹم سے مینٹین کرنا تھا۔ تو کیا ایسی ویب سائٹ جو 20 لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی اس کی نیگیٹو کنڈیشنز اب یہ ہوں گی کہ کیا وہ 1000 پیپل کے لیے چیک کیا جائے کہ کیا اس کا ڈیٹا بیس اس کو ہینڈل کر سکتا ہے۔
تو آپ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں یہ دو طرح سے پازیٹیو جو فیوریبل کنڈیشنز ہیں، نیگیٹو جو انفیوریبل کنڈیشنز ہیں، اس آپ کے سافٹ ویئر کے لیے دونوں اینگل سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ دو طرح سے کی جاتی ہے، مینول ٹیسٹنگ اور آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ. مینول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے، اور مے بی ہارڈ ویئر میں کریں، مے بی پیپر پین سے کریں، مے بی لائن آف کوڈ کی ایگزیکیوشن کو نوٹ کر کے کریں، یا مے بی سافٹ ویئر کو ہی کیا جائے تو اس کی بھی لائن ایگزیکیوشن. آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ کا مطلب ہے کچھ ماڈیولز آپ آٹومیٹڈلی لگا دیتے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ کریں گے، کچھ چیزیں آپ کی ہیلپ میں مشین کریں گی. کیا چیک کیا جاتا ہے آپ کی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں؟ یہ 3 کوالٹیز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نمبر 1 اسپیسیفیکیشن، آپ کا پروجیکٹ جو ڈاکومنٹڈ اسپیسیفائڈ تھا کیا اس کے مطابق ہے. مطلب آپ کے ڈاکومنٹیشن میں سب سے پہلے فنکشن ریکوائرمنٹس جو لکھی گئی سب سے پہلے تو یہ ٹیسٹ کرنا کہ کیا ان ریکوائرمنٹس کے مطابق چل رہا ہے. اٹ انکلوڈز بوتھ فنکشنل ریکوائرمنٹس، نان فنکشنل، اور جو کچھ کہا گیا اسکوپ. نیکسٹ از فنکشنالٹی. فنکشنالٹی میں کہ جتنے فنکشن اسپیسیفائی کیے گئے کہ یہ ماڈیولز ڈیولپ ہوں گے کیا وہ سارے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈ ون از دا پرفارمنس. تو پرفارمنس بھی ایویلویٹ کرنا، جس کے تھرو یہ دیکھ لینا کہ کیا آپ کی سافٹ ویئر پرفارم بہتر کرتا ہے. اگین اس میں ہم پازیٹیو نیگیٹو دونوں کنڈیشنز کو دیکھیں گے، اور پھر اس کی ٹیسٹنگ مکمل ہوتی ہے. اوکے